السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ اس بات میں اب کوئی شک نہیں ناظرین کہ پاکستان میں کورونا کی وبا بے قابو ہو چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں کورونا کے نئے سامنے آنے والے کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی اگر بات کی جائے تو 4688 نئے کیسز منظر عام پر آنے کے بعد اس وقت پاکستان نے کورونا کے کیسز کی جو مجموعی تعداد ہے اس میں چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جہاں سے اس وبا کا آغاز ہوا تھا اور جہاں کی آبادی پاکستان کے مقابلے میں کم از کم 5 گنا زیادہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پر مصدقہ کیسز کی تعداد 85,000 سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 30,000 مریض جو ہیں وہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں متاثرین کی تعداد میں اضافہ تیزی سے ہونے کے باوجود اموات کی شرح ابھی تک صرف 2% ہے، جبکہ عالمی طور پر شرح اموات تقریباً 6% رہی ہے۔ لیکن جس رفتار سے کیسز میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے، اس کے بعد حکومت کے یہ دعوے یقیناً غلط ثابت ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں حالات باقی دنیا سے بہتر ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان 70ویں نمبر پر آ چکا ہے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو پاکستان اس وقت 6 نمبر پر آ چکا ہے، جو حکومت کے لیے یقینی طور پر خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی اب تک ثابت ہو چکی ہے کہ حکومت کی یہ حکمت عملی کہ کاروبار کو SOPs کے مطابق کھولا جائے گا اور دکانداروں سمیت عوام جو ہے وہ ان SOPs پر عمل درآمد کریں گے، وہ ناکام ہوتی دکھ رہی ہے، جس کا اندازہ ہونے کے بعد آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں جو ہیں وہ ایکشن میں نظر آئیں۔ کل ہم سرپرائز وزٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد اگر کسی بازار کے اندر بھی وائلیشن پائی گئی SOPs کے حوالے سے، کسی دکان ایک کو بند نہیں کیا جائے گا، اس پورے بازار کو بند کیا جائے گا۔ جو نرمیاں ہم نے دی تھی اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ایک طرف جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ زندگی روا دوا ہو، معیشت کا بھی ہم نے سوچ رہے ہیں، اپنے کاروباری ٹریڈرز بھائیز کا بھی ہم نے سوچ رہا ہے، اور ساتھ وہ لیکن اس پہ اب کمپرومائز بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس SOPs کا وہ دھجیہ بھی کہہ رہے۔ لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اقدامات کرنے میں حکومت نے دیر کر دی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ آج کے حکومتی بیانات کے بعد یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ وزیراعظم کی ٹائیگر فورس کی ناکامی کو بھی سرکاری سطح پر تسلیم کر لیا گیا ہے، جو پہلے دن سے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور اب آخرکار حکومت کو احساس ہو چکا ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے سرکاری مشینری ہی انہیں استعمال کرنی ہوگی۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا حکومت اب بھی حالات کی سنگینی کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پا رہی اور میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے کو نظر انداز کر رہی ہے، جو بار بار سخت لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خود وزیراعظم لاک ڈاؤن میں نرمی کے وقت کہہ چکے تھے کہ اگر کیسز تیزی سے بڑھے اور عوام نے احتیاط نہیں کی تو دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کا یہ کاروبار کھلے گا۔ اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے۔ ہم ڈنڈے کے زور سے حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں۔ کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس، اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے؟ اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی، مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی۔ اب کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اموات بڑھ رہی ہیں، احتیاط نہیں ہو رہی، اور ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خود حکومت کو اس بات کا اندازہ تھا کہ پاکستان میں کیسز بڑھنے والے ہیں۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے 20 مئی کو بڑی بات میں پیشن گوئی کی تھی کہ مئی کے آخر تک پاکستان میں کیسز کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ تک جا سکتی ہے، اور اگر آج کیسز کی تعداد دیکھیں 85,000 ہو چکے ہیں، تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو کہا تھا وہ تقریباً صحیح تھا۔ کوئی پتہ نہیں ہے کتنے نمبر آف کیسز بڑھ جائیں، اور یہ کہنا کہ ہم پیک تک پہنچے ہیں وہ ہم ابھی تک نہیں پہنچے۔ there are chances that we'll continue increasing the number of cases۔ میں سوچتی ہوں کہ اس مہینے کے اینڈ تک probable chances ہیں کہ ہم شاید 1 لاکھ کیسز تک چلے جائیں، because this is one of the projection۔ اب کیا وزیراعظم اپنی لاک ڈاؤن لانے والی بات پوری کریں گے؟ ایسا ہوتا تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وزیراعظم شروع سے ہی لاک ڈاؤن کے مخالف رہے، اور اب بھی حکومتی اراکین لاک ڈاؤن میں نرمی کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ وہی وزیراعظم جو خود عوام کو احتیاط کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں، SOPs پر عمل درآمد پر زور دے رہے ہیں، خود ماسک کیوں نہیں پہنتے، اور کیا ان کے ایسا کرنے سے عوام کو غلط پیغام جا رہا ہے، اور کیا ایسے میں SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کا سارا الزام جو ہے وہ عوام کو دیا جا سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ان سے سنتے ہیں۔ نہ صرف یہاں بلکہ کئی جگہوں پہ SOPs فالو نہیں ہو رہی، اور میں اس کا جو
الزام لوگوں کو نہیں دوں گا. جس طریقے کے مکسڈ میسیجز گئے ہیں اس وبا کے بارے میں, میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک یونیفائڈ میسیج جائے کہ یہ وبا جان لیوا ہے. اہم سوال ہے, کیا وزیراعظم اور وفاقی حکومت نے کورونا پر سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا؟ کیا عوام کو غلط پیغام دیا گیا؟ اور کیا اس وقت بھی حکومت حالات کی سنگینی کو جانچنے میں دیر کر رہی ہے؟ ان تمام امور پر بات کریں گے. پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی جو فگر سامنے آ رہے ہیں, سنگین صورتحال ہے. 85,000 سے تجاوز ہمارے کیسز کر چکے ہیں, اور ایکٹیو کیسز کی اگر تعداد کو دیکھا جائے تو تقریباً 6 نمبر پر ہم دنیا میں آ گئے ہیں. تو کیا ایسے میں اب یہ کہنا کہ جی ہماری سچویشن باقی ممالک سے بہتر ہے, کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے, ہمارے جو شرح اموات ہے وہ تھوڑی سی کم, فارچونیٹلی خوش قسمتی سے کم ہے, لیکن ادروائز بڑی تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے, اور ایکٹیو کیسز کی تعداد بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب تو ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ پاکستان میں سچویشن باقی ممالک سے بہتر ہے. عادل, میں آپ کے ساتھ دوبارہ یہی کہوں گی کہ ہماری باقی ممالک سے سچویشن اس لیے بہتر ہے کہ دیکھیں, ہمیشہ یاد رکھیے کہ مورٹیلٹی ریٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ رزلٹ آف اینی وائرل انفیکشن, واٹ ڈز اٹ اینڈ اپ ود؟ اٹ اینڈز اپ ود ڈیتھ. اب اس وقت اگر آپ دیکھیے تو اگر ہم کہتے ہیں آج 85,000 لوگ افیکٹڈ ہیں, تو اس میں تقریباً 17,500 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی کھو بیٹھے. آپ اس کا کمپیریزن چائنا سے کر لیجئے. تو جب چائنا میں ہماری کیا کہتے ہیں انفیکٹیوٹی جو تھی ریچ 85,000, تو دے ہیڈ لاسٹ نیرلی اباؤٹ 5,000 پیپل. سو یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جو ہماری مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ کمپیریٹیولی ابھی بھی بہت کم ہے باقی دنیا کے مقابلے میں. آپ چاہے یورپ سے مقابلہ کر لیں اس کا, آپ اس کا انفیکٹیوٹی میں بالکل ڈاؤٹ نہیں کر رہی جو آپ بات فرما رہے ہیں. انفیکٹیوٹی ریٹ از پریٹی ہائی, اور یہ تو بات ہم نے بار بار کہی تھی کہ یہ نمبر آف انفیکشنز جو ہیں وہ بڑھیں گی. آج اگر میں کہوں تو پورے پنجاب کے اندر 31,104 ہے. میں نے تو اندازہ لگایا تھا کہ شاید اب تک 50,000 ہو جانے چاہیے تھے, لیکن پھر بھی ہم کمپیریٹیولی ابھی وی آر اسٹل اے لٹل سیف. نمبر آف ڈیتھس 607. اگر میں مورٹیلٹی ریٹ اس کے ایسٹیمیٹ سے کروں تو اٹ از 2.2. بٹ ڈو ناٹ فورگیٹ کہ جب آپ ٹوٹل کا دیکھتے ہیں تو جو ہمارے کنفرمڈ کیسز, a lot of cases which are hidden in the public, یہ وہ لوگ ہیں جو اے سمٹومیٹک ہیں, جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے, اور probably they are carrying the virus also. تو اس کے مقابلے میں تو پھر ہمارا مورٹیلٹی ریٹ ڈیفینیٹلی بہت کم ہے. پھر جو ایک چیز ہمارے لیے دیکھنا ضروری ہے, what is the burden that we are having in the hospitals. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی کرٹیکل پیشنٹس جو ہیں پنجاب کے اندر, ان کا نمبر ہے 140. سو ابھی بھی الحمدللہ وی آر ان اے کنٹرولبل سچویشن. انفیکشن بڑھ ضرور رہی ہے. میری آپ کے پروگرام کی وسادت سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جو ایس او پیز گورنمنٹ نے کہے ہیں, اگر لوگ ان کو فالو کرنا شروع کر دیں ان دا ٹرو اسپرٹ, صرف ماسک یا منہ ڈھک لیں, کپڑے سے منہ ڈھک لیں, نقاب سے منہ ڈھک لیں, تو میں آپ کو یقیناً بتاتی ہوں کہ 40% انفیکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں دیکھیں ہم تو یہ اپیلیں اپنے پروگراموں سے بھی, آپ لوگ الگ سے پریس کانفرنس لمبی کر کے عوام سے کرتے رہے ہیں, لیکن کلیئرلی وہ چیزیں فالو نہیں ہو رہی. لیکن اس کے لیے پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں ٹائیگر فورس بن گئی, اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کیا کر رہی ہے. ایس او پیز پر عمل درآمد بالکل نہیں ہو رہا. اب التجاؤں سے تو عوام ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے نہیں تیار, اور ہمیں ابھی 3 مہینے سے یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے. تو اگر عوام ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے, لیکن دوسری سائڈ پر جو ہے ہم سیاحت کی انڈسٹری کھول رہے ہیں اور ویڈنگ ہالز ہم کھول رہے ہیں, ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بھی کھلنی چاہیے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ویڈنگز بھی پوسٹ پونڈ ہو سکتی ہیں اور سیاحت بھی موجودہ حالات میں پوسٹ پونڈ ہو سکتی ہے. تو کم از کم اپنے فیصلوں میں بھی حکومت کو یہ سیریسنس ریفلیکٹ تو کرنی چاہیے نا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آج کے دن میں جو ہماری کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس کے اندر یہ ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے, اور یہ چیف سیکرٹری صاحب نے یہ بات, چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ آئی جی پولیس ایوری بڈی واز دیئر, لا منسٹر صاحب وہاں تھے, اور یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ جو ایس او پیز بنے ہیں 1-2 دن وارننگز دے کے اگر لوگوں نے ایس او پیز فالو نہیں کیے تو ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا.
یہ آلریڈی کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اس پہ دیکھیں منت ترلے ایک لیول تک ہی بندہ کر سکتا ہے، لیکن اگر بات نہیں مانیں گے اور کہنا نہیں مانیں گے تو پہلے بھی تو بند کیا تھا نا، تو پھر بند کرنے پڑیں گے، پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ان کا اپنا نقصان ہوگا۔ جو دیکھیں کاروبار جن لوگوں نے کھولے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ نے ایک بڑا مشکل فیصلہ کیا، بیلنسنگ ایکٹ کیا کہ کسی طریقے سے ان کے کاروبار بھی چلتے رہیں اور یہ وبا جو ہے اس کو ہم کچھ حد تک کنٹرول کر پائیں۔ لیکن اگر انہیں سب نے قسم ہی کھا لی ہے کہ ہم نے نہیں کرنا، نہیں ماننی، تو پھر حکومت کے پاس طریقے ہیں منانے کے لیے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جب روکا تھا تو روک دیا تھا پھر ساروں کو، پھر وہ رات میں لوگ نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ناکے لگ کے تو لوگوں کو بند کر دیا جاتا تھا کہ آپ نہ جائیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ دکانیں بند کی گئیں، ایف آئی آرز لکھی گئیں، تو پھر سے وہی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ابھی گورنمنٹ اپنی نرمی صرف اس لیے دکھا رہی ہے کہ ایک قوم کی حیثیت ہمیں ایز اے قوم کام کر کے کوآپریٹ گورنمنٹ کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن جب نہیں کرے گی تو گورنمنٹ از گوئنگ ٹو شو اٹس رٹ۔ یہ آج بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ اگلے 1-2 دن کے اندر وارننگز وغیرہ دے کے اف دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو یو تو اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ایس او پیز کی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، جب رمضان میں ڈیورنگ مڈ میں آپ سے بات ہوئی تھی ہمارے پروگرام میں تو آپ نے یہ کہا تھا ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ تقریباً 100,000 تک ہم بڑے ود ان نیکسٹ 2 ویکس پہنچ جائیں گے، تقریباً ہم پہنچ آئے ہیں، 85-90 ہزار کیسز جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ابھی بھی ہم اپنے پیک سے دور ہیں؟ کیونکہ جس طرح سچویشن جاری ہے، صرف آج مطلب گزشتہ 24 آورز میں 4,600 کیسز کا ریکارڈ ہونا یقینی طور پر بڑا کنسرننگ ہے۔ یہ کہاں جا کے معاملہ آپ کو جو ہے نیچے جاتا نظر آ رہا ہے، خصوصاً یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایس او پیز پر بالکل عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اگر ہم ایس او پیز پہ بھی عمل درآمد کر دیں تو اب تو انفیکٹیوٹی ریٹ بہت بڑھ گیا کمیونٹی کے اندر، کچھ حد تک تو کنٹرول ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں بائی اینڈ آف جون اینڈ مڈ جولائی وی ول بی پیکنگ۔ اور اس کے بعد دیکھیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت لوگوں کے اندر امیونٹی خود بخود ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 70% تو ایک بہت بڑا نمبر، اگر 70% لوگوں میں امیونٹی ڈیولپ ہو گئی تو خود بخود وائرس جو ہے دیٹس گوئنگ ٹو فنش آف فار سمپل ریزن بیکاز نیچرلی اٹ ہیز ٹو اسپریڈ سم ویئر۔ تو اگر ایک بندے نے اپنے اینٹی باڈیز ہی بن گئی ہیں، اور ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، میں عادل دوبارہ دہراتی ہوں، لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ ولنریبل گروپ وہ ہے جو 50 سال سے زیادہ عمر کا ہے، اور یہ ہمارے جو جوان پود ہے اس کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ جو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، یہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے نانا نانی ہیں، دادا دادی ہیں، یہ آپ کے گھروں کے بزرگ ہیں، ان کا خاص خیال رکھیے، اور اس لیے آپ ہر قسم کی حفاظتی تدابیریں اختیار کریں تاکہ ان کو بچائیں۔ ہماری جو اس وقت میکسیمم مورٹالٹی ہے وہ کو موربڈیٹیز کی وجہ سے آفٹر دی ایج آف 50 از مور اینڈ بٹوین 60 اینڈ 75 از میکسیمم۔ اس لیے میرا خیال ہے جو چیزیں اب ہم سامنے رکھ رہے ہیں، ہم اس وقت جتنی ڈیتھس ہیں پنجاب میں جو ہوئی ہیں ان کی باقاعدہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ انالیسس کر کے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ورک آن اٹ کہ کون سا اس وقت، ویسے تو کوئی چھپی ڈھکی بات تو نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ولنریبل گروپ جو ہیں وہ زیادہ عمر کے لوگ ہیں اور کوموربڈیٹیز کے ہیں، ان کو بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ بٹ وی آر ایز آئی سیڈ وی آر اسٹل ویری لکی کہ ہمارے جوان جو ہیں، اب دیکھیں تفتان کے جو آئے تھے آپ کے زائرین، ان میں 52% لوگ جو تھے وہ اے سمٹومیٹک تھے، وہ کہتے تھے ہم صحت مند ہیں، آپ نے ہمیں کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ساتھ ایکسپو کے اندر ہمارے ساتھ کتنی لڑائیاں لوگوں نے کی کہ ہم صحت مند ہیں، آپ نے ہمیں کیوں بند رکھا ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وائرس جو ہے اس کی ریزسٹنس ابھی بھی ہماری جان پود میں بہتر ہے، لیکن بوڑھوں کے اندر نہیں ہے، اور بچے بھی بہت زیادہ vulnerable ہیں، so we have to be very careful about it۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے، کیونکہ آپ نے جو کمنٹ کیا وہ لنکڈ ہے ہرڈ امیونٹی سے، اور ہرڈ امیونٹی چونکہ ایز اے اسٹریٹجی یا ایز اے پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ ٹرن ڈاؤن کر چکی ہے، بار بار اس کے ڈینائل آئے کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے، لیکن اگر اسی طرح عوام ایس او پیز فالو نہ کرتے گئے، ہاسپٹلز ہمارے فل ہو گئے، تو وہی ہوگا جو آپ نے کہا، یہ تو پھر وہی ہرڈ امیونٹی والا کانسیپٹ ہو گیا کہ جس کو لگنا ہے اس کو لگ جائے، جو ٹھیک ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں،
میرا خیال ہے اگر ہم پریونٹیو میجرز لے لیں اور پریکاشن لے لیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 40% ریڈیوس ہو جائے گا. لیکن ایون دین ڈو ناٹ فارگیٹ, اور اللہ کرے کہ اس کی امیونٹی جو ہے کوئی پرماننٹ قسم کی امیونٹی آ جائے لوگوں کے اندر. یہ نہ ہو کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہمارے لیے مسئلہ بنا رہے. وجہ یہ ہے کہ کووڈ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہ نہ سمجھیے کہ یہ وائرس کہیں چلا جائے گا, یہ یہی رہے گا. جس طرح ڈینگی ہمارے ساتھ ہے نا, اسی طرح یہ بھی رہے گا. اس کے خلاف حفاظتی تدابیریں ہی اختیار کریں گے. جب تک اس کی کوئی پراپر ویکسین نہ آئی تو ہم کسی قسم کی کوئی پریونشن نہیں کر سکیں گے سوائے یہ کہ حفاظتی تدابیروں کے اوپر. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج ایس او پیز پہ جو بات ہوئی ہے وہ اسٹرکٹلی کہا گیا ہے, گورنمنٹ is going to ensure کہ ایس او پیز are going to. تو اگر ہم ہرڈ امیونٹی میں بلیو کرتے تو پھر تو ایس او پیز پہ ہم we would not have been implementing them, تو we will be implementing them just to ensure کہ اتنے مریض بیمار ہوں جو ہم اسپتالوں میں سنبھال سکیں. ٹھیک, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سنی. ایس او پیز پر عمل درآمد جو ہے, ہم جب سے کرونا وائرس پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں, جب سے سامنے آئے ہیں, یہی اپیل ہم عوام سے کر رہے ہیں کہ خدا را احتیاط کیجئے اور جتنا ہو سکے وہ اپنے گھروں میں ہی رہیے اور خصوصاً ہاتھ بار بار دھوتے رہیے. سوشل ڈسٹنسنگ کا آپ نے جتنی حد تک آپ خیال رکھ سکتے ہیں آپ کو رکھنا چاہیے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بلوچستان کے وزیر خزانہ ظہور بلیدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ آج جام کمال صاحب نے اور ظہور بلیدی صاحب نے یہاں پر اسلام آباد میں انتہائی اہم اجلاس سے واک آؤٹ کیا. شدید ناراض وہ لگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے, جو کہ ان کی اتحادی حکومت ہے. کیا وجوہات ہیں, ان سے تفصیلی بات کریں گے, لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کورونا وبا کے باعث دنیا بھر کی طرح پاکستانی معیشت بھی پستی میں جو ہے وہ چلی جا رہی ہے. حکومت کے لیے کورونا سے لڑنا ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے اس وقت. وہی معیشت کو بھی پیروں پر کھڑا کرنا چیلنج در چیلنج سے کم نہیں, اور اس معیشت کو سہارا دینے کا انحصار آئندہ مالی سال کے بجٹ پر ہوگا, جو آئندہ ہفتے سنائے جانے کا امکان ہے. تاہم کورونا وبا کے باعث نئے بجٹ کی تیاری بھی ایک مشکل کام اس وقت بن چکی ہے. اگر موجودہ بجٹ کو کورونا بجٹ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. معاشی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ملک کی جی ڈی پی کا ریٹ جو ہے وہ 68 برس کے بعد تقریباً 0.38% یعنی منفی گروتھ ہے. حالانکہ حکومتی ہدف اور امید جو تھی وہ 4% تھی. رواں سال کے لیے ریونیو کی وصولی کا ہدف 5500 ارب تھا, جس کو کم کر کے 5200 ارب کیا گیا, اور اب یہ سکڑ کر صرف 3900 ارب رہ چکا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ وبا کے باعث اگلے سال بھی ریونیو کا جو ہدف ہے وہ زیادہ رکھنا حکومت کے لیے انتہائی مشکل ہوگا, کیونکہ بزنس اور صنعت کا جو پہیہ ہے وہ تقریباً رک چکا ہے. حکومت کی ترجیح صحت کا بجٹ زیادہ رکھنے پر ہوگی, جس کے بعد باعث جو ہے اگلے بجٹ میں پی ایس ڈی پی یا ترقیاتی پروگرام میں بھی کٹوتی کا امکان ہے. گزشتہ مالی سال صوبوں کا ترقیاتی بجٹ تقریباً 700 ارب روپے تھا, جبکہ آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ تقریباً 600 ارب روپے مختص ہو سکتا ہے, یعنی 100 ارب کی کٹوتی ہوگی, جس کے باعث وفاق کو صوبوں سے شدید مزاحمت کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے, جس کی پہلی جھلک آج ہی دیکھی گئی جب بجٹ کی تیاری کے آخری مراحل میں ہونے والے سالانہ پلان کوارڈینیشن کے اجلاس میں شدید بدمزگی ہوئی, اور وزیراعلیٰ بلوچستان جام کمال اپنے فائنانس منسٹر ظہور بلیدی سمیت اس اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے. ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں پہلے وزیر خزانہ سندھ نثار کھوڑو نے وفاق سے اضافی فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ کیا, جس کی تائید وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے بھی کی, لیکن اس دوران تلخی کے باعث وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اجلاس سے واک آؤٹ کرنے پر مجبور ہوئے. اس واقعے کے بعد وزیر خزانہ بلوچستان ظہور بلیدی نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاق سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا. اگر بلوچستان کا انٹرسٹ اس وفاقی بجٹ میں پروٹیکٹ نہیں ہوا تو ہم بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے کوalition پارٹنرز ہم ضرور اس بات کو غور کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہم وہ بجٹ جو بلوچستان کے درد اور دکھوں کا مداوا نہیں ہو سکتا تو اس بجٹ کو بھی ہم سپورٹ کرنے کا جو ہے سوچیں گے. بلوچستان کے مقدمے کو لڑنے کے لیے ہمیں اپوزیشن سے بھی رابطہ کرنا پڑا, ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے. پرائم منسٹر صاحب سے ہم امید رکھتے ہیں کہ جی بلوچستان کے معاملات کو جو ہیں وہ ہنگامی طور پہ ان کو دیکھیں گے, اور جو ہمارے ساتھ جس طرح کا رویہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور جو ہے وہاں کے پلاننگ کمیشن نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے, اس میں ہم 100% اس کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈالتے, بلکہ شاید
وہاں کی جو اسلام آباد کی بیوروکریسی ہے اس کی جو ہے نظریں بلوچستان کے جو ہے غریب لوگوں تک نہیں پہنچتی، بلوچستان کی پسماندگی کو شاید وہ نہیں دیکھ سکتے۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا، قدرتی اور معدنی مسائل میں سب سے زرخیز صوبہ ہونے کے باوجود بدقسمتی سے بلوچستان سب سے پسماندہ صوبہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ بلوچستان نے وفاق کی جانب سے روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک پر احتجاج کیا ہو، لیکن موجودہ حالات میں یہ احتجاج کتنا جائز ہے، بالخصوص جب خود بلوچستان نے بھی اپنے صوبے میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے لیے جو بجٹ مختص کیا تھا اس میں کٹوتی کا اندیہ دیا۔ حال ہی میں جاری ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق کورونا وائرس کی وجہ سے اضافی اخراجات اور آمدنی میں کمی کے باعث بلوچستان حکومت نے رواں مالی سال کے دوران 995 جو جاری ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے لیے رقم فراہم کرنے سے فی الحال انکار کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق بلوچستان کے ترقیاتی پروگرام میں شامل 2448 منصوبوں میں سے 1453 منصوبے جو ہیں وہ رواں مالی سال مکمل ہوں گے، جبکہ باقی 995 منصوبوں کے لیے اگلے مالی سال میں فنڈ مختص کیا جائے گا۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ بلوچستان کے وزیر خزانہ ظہور بلیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے آج کے اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا۔ ظہور بلیدی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو بڑی آج ہیڈ لائنز بنی کہ آپ نے اور وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب نے واک آؤٹ کیا اجلاس سے، اس کی اہم وجہ کیا تھی؟ کیونکہ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ اس وقت ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ وفاق کی بھی جو سچویشن ہے کورونا وائرس کی وجہ سے جو ٹیکس کے اہداف ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے، تو کہاں سے یہ پیسے آئیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو کٹوتی کرنی پڑے گی۔ تو کیا بجٹ میں کٹوتی کی وجہ تھی واک آؤٹ کرنا، یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل تھے؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے جو ہے فون پہ لیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو اس گورنمنٹ کے ساتھ جو ساتھ دیا ہے اس بات پہ کہ جی بلوچستان کی پسماندگی کو جو ہے ہم بہتر کر سکیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک بدامنی کی صورتحال جیسی رہی ہے، اور اب جو ہے وہ بدامنی جو ہے تقریباً ختم ہو گئی اور اب اس کی ڈیولپمنٹ فیز آ گئی ہے۔ پچھلے سال ہم جب وفاق سے ہم نے بات کی تو اس میں انہوں نے ہماری تقریباً کوئی 80 ارب کی جو ہے ہمیں ہمارے پروجیکٹس کو جو ہے الوکیشن دی۔ ٹوٹل جو بلوچستان کے کوئی پروجیکٹس ہیں تقریباً کوئی جن کا اسٹیمیٹڈ کاسٹ کوئی 900 ارب ہے، اور 770 ارب اس کا تھرو فارورڈ ہے۔ تو ہم نے ان کو کہا، ہم نے کہا دیکھو بلوچستان کی جو پی ایچ ڈی پی ہے وہ کبھی 60 ارب، کبھی 70 ارب، کبھی 100 ارب، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی۔ ہمارے وسائل کم ہیں، ہمیں ایجوکیشن سسٹم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں ہیلتھ سسٹم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں جو ہے لوگوں کو پینے کے پانی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو روڈز ہیں، ڈیمز ہیں، یہ ہماری گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں۔ اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان ملک کا جو ہے لینڈ ماس کے حوالے سے 50% ہے، تو انہوں نے ہماری اس بات کو ایگری کیا اور اس پہ ہمیں جو ہے انہوں نے کچھ 80 بلین دیے۔ اس کے بعد تقریباً کوئی 53 بلین جو ہیں وہ ہمیں ریلیز ہو گئے، 47 نہیں ہوئے۔ پھر ہم نے بارہا جو ہمارے جو روڈ پروجیکٹس تھے جہاں پہ وہ ایریا جہاں پہ وہاں پہ جہاں پہ حالات ٹھیک نہیں تھے، ادھر انسرجنسی تھی، ہم نے جو ہے پروپوز کیا تھا کہ وہاں پہ کچھ سڑکیں بنا دیں تاکہ حالات جو ہیں پیسفل رہیں اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی موومنٹ بھی بہتر ہو سکے اور اس جو شورش پہ جو ہے ہم قابو پا سکیں۔ اس میں کوئی تقریباً 5-6 سال سے یہ اوشاپ، اواران اور بیلا روڈ جو سدرن پارٹ کو جو ہے کراچی سے ملاتی ہے اور بڑی جو ہے اس کی شارٹ ڈسٹینس ہے، تو اس میں تقریباً 5 سال سے کوئی اس کی الوکیشن ہے۔ اس سال بھی کوئی 4 ارب کی الوکیشن تھی۔ اس کے علاوہ تقریباً 21 بلین کی ہمارے این ایچ اے کی جو ہے الوکیشن تھی۔ میری جو ہے چیئرمین ایچ اے سے بھی بات ہوئی ہے، فیڈرل منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، جام صاحب کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی جو ہے پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو بلوچستان کو جو ہے کھولنا ہے، بلوچستان کی سڑکیں بنانی ہیں، بلوچستان کے ڈیمز بنانے ہیں، تو ان کا کہنا ہے، این ایچ اے والوں کا یہ ہے کہ جی بلوچستان میں جو ہے ٹریفک کاؤنٹ کم ہے۔ تو ہم نے ان کو بارہا سمجھایا، ہم نے کہا دیکھو بلوچستان کو آپ جو ہے پہلے سمجھیں، بلوچستان کی سڑکیں بنائیں گے، بلوچستان کو کھولیں گے، تب بلوچستان جو ہے وہ ترقی کرے گا، آگے جائے گا۔ اور یہ اگر ٹریفک کی کاؤنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت لاہور اسلام آباد کا جو موٹر وے آپ لوگوں نے بنایا اس وقت آپ نے یہ عذر نہیں کیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سڑکیں دو، ہمیں ڈیم دو،
تو آپ یہ عذر. ٹھیک. اچھا ظہور بلیدی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ آج جب واک آؤٹ ہو گیا اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ اسد عمر صاحب سے جام صاحب کی میٹنگ بھی ہوئی. اب میری 2-3 منسٹر سے وہاں پر بات ہوئی, کچھ ان کا نام وغیرہ میں نہیں لے سکتا, لیکن وہاں پہ ابھی بھی یہ فیلنگ پائی جاتی ہے کہ مرکز جو ہے وہ بلوچستان سے زیادتی کر رہا ہے. آلدو کہ آپ اتحادی ہیں, یہاں پر آپ سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو, آپ نے سینٹ میں بھی سپورٹ کیا, قومی اسمبلی میں بھی سپورٹ کیا, اور جہاں پہ تحریک انصاف کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے آپ کی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی بالکل فور فرنٹ پہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی یہ گلے برقرار ہیں کہ بلوچستان سے مرکز جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے, تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں, بلوچستان کے حوالے سے اسلام آباد میں جو ہماری بیٹی بیوروکریسی ہے انہوں نے کوئی کالی پٹی باندھ لی ہے. انہیں نہ بلوچستان کے جو ہے ایشوز کا سمجھ آتی ہے, نہ انہیں بلوچستان کی پسماندگی نظر آتی ہے, نہ انہیں بلوچستان کے غریب لوگ نظر آتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ چیخ و پکار کرتے ہیں, وہ ان کے ذہن میں پہلے ایک نیریٹو انہوں نے بنائی ہے کہ یہ لوگ جو آتے ہیں چیخنے کے لیے, چلانے کے لیے, انہوں نے جو ہے ان کی چیخ و پکار سن لو اور ان کو فارغ کر دو, ان کو لولی پاپ دے دو. ابھی جو ہے جو آج کی پرٹیکولر میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں ایم صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے تھے, میں بھی وہیں پہ تھا, وہ تقریباً کوئی 162 بلین کی ہمارے پروجیکٹس جو ہیں انہوں نے ایسے ہی نکال دیے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ابھی پہلے جو سال 750 بلین کی جو فیڈرل پی ڈی پی تھی, اس دفعہ جو ہے 550 بلین کی انہوں نے کر دیے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو ہے معاشی صورتحال نہیں ہے, کورونا کی وجہ سے کافی چیزیں خراب ہو گئی ہیں, تو کیا آیا سوتیلا پن جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ دکھانی ہے, باقی صوبوں کو نہیں دکھانی, اور ہمارے ایک بھی پروجیکٹ انہوں نے ڈالا نہیں ہے. اب بہانہ انہوں نے یہ بنایا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ لیٹ ہو گئے ہیں. بھائی اے پی سی سی کی میٹنگ آج ہوئی ہے, ڈسکشن آج ہوئی ہے, ہم نے آپ کو کوئی 35-36 جو ہے پروجیکٹس بھیجے ہیں, آپ مہربانی کر کے اپروو کریں, بجائے آپ ہمیں جو ہے نئی اسکیمات دینے کے. ہمارے 162 ارب کے آپ نے اسکیمات نکال دیے. تو ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو اب ایک بلوچستان جو ہے ایمرجنسی سے فارغ ہوا ہے, اب ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے, آپ ہمیں جو ہے. اچھا ظہور بلیدی صاحب, یہ 162 ارب کی آپ نے بات کی, جو بھی فیصلے وفاق نے کیے کیا وہ یک طرفہ فیصلے تھے؟ آپ سے بالکل مشاورت نہیں کی گئی؟ کیونکہ جام صاحب تو ہر دوسرے تیسرے ہفتے یہاں پر ہوتے ہیں, میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں, تو آپ کا بڑا گلہ یہ بھی ہے کہ آپ سے بالکل مشاورت کیے بغیر ہی یک طرفہ طور پر وفاق نے فیصلے کر دیے. دیکھیں, میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ پلاننگ کمیشن کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بلوچستان کے بارے میں ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کے کان جو ہیں بند ہو گئے ہیں, بلوچستان کی نہ سنتے ہیں نہ بلوچستان کو دیکھتے ہیں. بلوچستان کی بات کریں آگے سے مسکرائے کہتے ہیں کہ جی بلوچستان تو ہمارے دل کے قریب ہے. صرف زبانی ان کے دل کے قریب ہے, لیکن عملاً جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے. اب آپ اندازہ لگائیں, جہل مگسی میں ایک ڈیم منظور ہوئی ہے. ابھی گوادر جو ہے آپ دیکھیں سی پیک کا جو ہے وہ جمر ہے, وہاں پہ سی پیک کی ساری کچھ گوادر میں انہوں نے چائنیز نے پورٹ بنا دیا. وہاں پہ کوئی 300 میگا واٹ کی جو ہے رینٹل پاور پروجیکٹ بن رہی ہے. انہوں نے ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ جی مکران کو جو ہے آپ ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے نیشنل گریڈ تک منسلک کریں, اور یہ اسکیم کب سے منظور ہوئی ہے, ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا ہے. ہم نے ان کو کہا ہے بھائی دیکھو یہ چائنیز کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے, اس کے مکمل ہونے کے بغیر جو ہے وہ 300 میگا واٹ کی پروجیکٹ انہوں نے منظور کیا, وہ مکران میں اس کی فیس تو وہ سیل نہیں کر سکے گا. اسے نیشنل گریڈ میں جب اس کو بجلی سپلائی کرے گا تب جا کے اس کو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا. پھر ہم اتنی سی پیک کی جو اتنا ہم نے ایک ہائپ بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں, اتنا ہم جو ہے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ہم سی پیک کی جو پروجیکٹس کامیاب ہوں گے, بلوچستان میں خوشحالی آئے گی. اگر آپ کی ان حرکتوں سے جو ہے اس سے تو ہماری ساری ایفرٹ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. پھر دوسری بات ان کو ہم نے یہ سمجھایا, دیکھیں ابھی بلوچستان کی اکانومی جو ہے اکثر بیشتر افغان اور ایران بارڈر کے ساتھ منسلک ہے. وہاں پہ فینسنگ ہو رہی ہے, بڑی زبردست کام ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے جو ہے ہمارا جو پیس انشور ہوگا. لیکن ان ڈسٹرکٹ میں جو ہے لوگوں کا جو ذریعہ معاش ان ملکوں کے ساتھ ہے. اگر وہاں پہ سڑکیں نہیں بنیں گی, وہاں پہ جو ہے مارکیٹس نہیں بنیں گے, تو ادھر جو ہے پھر تو وہ نہیں ہوگا. اچھا ظہور بلیدی صاحب, یہ بڑے سیریس آپ کے گلے شکوے ہیں, پلاننگ کمیشن سے بھی ہیں, بیوروکریسی سے بھی ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گلے شکوے جو ہیں یہ پائل اپ ایک دن میں تو نہیں ہوئے. ظاہری بات ہے یہ پائل اپ ہوتے رہے ہیں جب سے آپ گورنمنٹ میں آئے ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر تحریک انصاف کے سامنے, اقتدار کے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خود وزیر اعظم عمران خان کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں؟ اگر رکھی ہیں تو وہ کیوں نہیں دور کر پا رہے آپ کی شکایات؟ وجہ کیا ہے اس کی؟
وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو پورے پاکستان میں ووٹ پڑے ہیں، بلوچستان میں جب ان کی جو موقف تھا شروع دن سے کہ جی بلوچستان کی پسماندگی کو میں ہر صورت میں ختم کروں گا، اور انہوں نے جو ہے ڈائریکٹیوز بھی دیے ہیں، انہوں نے پلاننگ کمیشن کو کہا ہے کہ بھائی بلوچستان کو جو ہے آپ ترجیح دیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ آ گیا ہے کہ دیکھیں اب وہ جو کٹ آ گیا ہے، کٹ میں جو ہے وہ کیا ان کو بلوچستان نظر آ گیا، باقی صوبوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا بلوچستان سوتیلا صوبہ ہے پاکستان کا؟ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں بلوچستان میں جتنی بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے اس کا فائدہ پھر پورے ملک کو ہوگا۔ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے، بلوچستان کی بڑی عرصوں بعد جو ہے یہاں پہ قربانیاں دی ہیں ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، اور امن کو بحال کر دیا ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے ساری ہماری ایفرٹس وہ جو ہے وہ ناکام ہو سکتی ہیں۔ ظہور بلیدی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آپ نے سنا بڑے سیریس سنگین گلے شکوے بلوچستان کے وزیر خزانہ صاحب نے کیے۔ ان کے بقول جو بھی بلوچستان کے ساتھ ہو رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ بالکل اگنور کر رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہیں حالات مزید بگڑ سکتے ہیں بلوچستان میں۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس میں وفاق کے موقف کا دفاع سابق وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ آج بھی وفاق کی نمائندگی کرنے والے فروغ نسیم صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے صدارتی ریفرنس کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران عدالت کے سخت سوالات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور اب تک 3 دن کے دوران فروغ نسیم صاحب ان سوالات میں سے کم ہی سوالات کا جواب دے سکے ہیں۔ آج سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے سوالات ریفرنس کی مبینہ بدنیتی پر ہیں، اور عدالت نے ایسٹ ریکوری یونٹ کے کردار پر قانونی سوالات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہاں پر سوال کیا کہ اس کیس میں شکایت صدر مملکت کو بھیجنے کی بجائے ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف کیوں بھیجی گئی، جس پر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ میں عدالت کے سوالوں پر بھی آؤں گا، پہلے مجھے حقائق بیان کرنے دیں، اس سے مقدمے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جسٹس مقبول باقر نے فروغ نسیم سے سوال کیا کہ صدر مملکت نے ریفرنس کے مواد پر اپنی رائے کیسے بنائی۔ فروغ نسیم نے جواب دیا کہ صدر مملکت پیشے کے اعتبار سے دندان ساز ہیں، وزیر اعظم کرکٹر رہے ہیں اور سیاست انہوں نے کی ہے، صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ فروغ نسیم نے مزید کہا کہ اس قسم کی سمریوں پر اسٹڈیز اور متعلقہ وزارتوں سے رائے بھی لی جاتی ہے۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ صدر مملکت کا کردار جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھجوانے پر انتہائی اہم ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ریفرنس کے مواد پر صدر کو اپنا ذہن استعمال کرنا ہوتا ہے، ریفرنس فائل کرنا جو ہے وہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ صدر مملکت آرٹیکل 48 کے تحت ریفرنس نامکمل ہونے پر واپس بھیج سکتے ہیں۔ صدر مملکت ریفرنس بھجوانے کے مشورے پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہے، اسی لیے یہ کہنا کہ صدر مملکت مشورے پر ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل بھجوانے کے پابند ہیں ایک غلط دلیل ہے۔ سماعت کے دوران حکومتی وکیل نے ایسٹ ریکوری یونٹ کے کردار اور بیرون ملک اثاثوں کے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ بیرون ملک سے اثاثے لانے کا معاملہ کابینہ کے سامنے بھی پیش کیا گیا، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے غیر ملکی اثاثے واپس لانے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی، اور بیرسٹر شہزاد اکبر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب ہیں، جس پر جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ شہزاد اکبر کی اہلیت اور صلاحیت باقی جگہوں پر بھی نظر آنی چاہیے تھی۔ جسٹس عمر عطا نے سوال کیا کہ اب تک ایسٹ ریکوری یونٹ کی کارکردگی کیا ہے، جس پر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ ٹاسک فورس بنانے کے فیصلے کے نتیجے میں ایسٹ ریکوری یونٹ کا قیام عمل میں آیا، اور کابینہ نے ہی ٹاسک فورس کے قواعد و ضوابط کی منظوری دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال کیا کہ 28 اگست کو شہزاد اکبر معاون خصوصی بنے اور اسی دن ٹاسک فورس کے قواعد و ضوابط بھی بن گئے، ایک ہی تاریخ میں سارا کام کیسے ہو گیا، جس پر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ شہزاد اکبر کو اثاثہ جات کے معاملے پر مکمل عبور حاصل ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال کیا کہ یہ تو بتا دیں کہ عدالت عظمیٰ نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنانے کا حکم کہاں دیا، جس پر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ رولز آف بزنس کے تحت بنائی گئی، میری یہ دلیل نہیں کہ عدالت کے حکم پر ایسٹ ریکوری یونٹ کو بنایا گیا۔ اس پر مسٹر جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا قانون کے تحت بنے اداروں پر تھرڈ پارٹی اطلاق کیسے ہو سکتا ہے، جس پر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ اثاثوں کو غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر لے جانا عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کابینہ ڈویژن کے ماتحت ہے، اس کے قیام میں
کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کو قانون کا تحفظ نہیں ہے، اس صورت میں ایسٹ ریکوری یونٹ کسی بندے کو چھیڑ نہیں سکتی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ایف بی آر اور ایف آئی اے قانون کے تحت بننے والے ادارے ہیں، ایسٹ ریکوری یونٹ قانون کے تحت بننے والا ادارہ نہیں ہے، تو پھر کسی معاملے کی انکوائری کیسے کر سکتا ہے؟ فاروق نسیم نے جواب دیا کہ کیا ایف آئی اے کو ججز کی تحقیقات کا اختیار ہے، جس پر جسٹس مقبول باقر نے سوال کیا کہ کیا پھر ایسٹ ریکوری یونٹ کو ججز کی تحقیقات کا اختیار ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ یہ تاثر نہ دیا جائے کہ جج احتساب سے بالا تر ہیں، ایف بی آر قانون کے تحت اپنی کارروائی کا مجاز تھا، جس پر فاروق نسیم نے جواب دیا کہ ایک سوال ہو تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے اہم ریمارکس دیے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کا فیصلہ کر سکتا۔ پھر یہ کس کے دماغ میں بات آئی کہ یہ کیس جج کے مس کانڈکٹ کا بنتا ہے؟ جسٹس منیب اختر نے اہم ریمارکس دیے کہ اس کیس میں مبینہ پراپرٹیز کی ٹرانزیکشن 2013 میں ہوئی اور اس وقت کے قانون کے تحت یہ منی لانڈرنگ نہیں تھی۔ فاروق نسیم نے جواب دیا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے جج کے خلاف آرٹیکل 209 کی کارروائی کا نہیں کہا۔ اس پر ان سے سوال کیا گیا کہ پھر حکومت پاکستان کی جانب سے کس نے کہا کہ یہ معاملہ مس کانڈکٹ ہے؟ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ میرے خیال سے اس معاملے میں جو ہے وہ مس کانڈکٹ کا ریفرنس بنانے کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ صدر مملکت کو اپنی رائے بنانے میں بھی قانون کا حوالہ یا قانون کی سپورٹ ہونی چاہیے تھی۔ صدر مملکت کو کسی مشورے پر اتفاق کرنے یا نہ کرنے پر وجوہات بتانی ہوتی ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ یہ روشن آئیڈیا کس نے دیا کہ یہ معاملہ نیب اور ایف بی آر کو بھیجنے کی بجائے ریفرنس بنا دیا جائے؟ جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے؟ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ روزہ نہ رکھنا بھی غلط کام ہے، تو کیا اس پر بھی ایسٹ ریکوری یونٹ کارروائی کا کہہ سکتا ہے؟ جسٹس مقبول باقر نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس اقدام کے نتائج کافی سنجیدہ ہوں گے۔ جسٹس مقبول باقر نے اہم ریمارکس دیے کہ اس وقت کی جو وزیر اطلاعات تھی، انہوں نے پریس کانفرنس میں ریفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جج صاحب نے کریز سے باہر نکل کر شاٹ لگائی۔ ایسا لگتا ہے کہ ریفرنس صرف کریز سے باہر نکل کر شاٹ بنانے پر بنا۔ انتہائی اہم ریمارکس تھے یہ۔ فاروق نسیم نے جواب دیا کہ وزیر اطلاعات کی اس بات کو زیر بحث نہ لائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ٹیکس یا منی لانڈرنگ کی نہیں۔ حکومتی وکیل کے مطابق جوڈیشل کونسل نے جانچ پڑتال کرنے کے بعد شوکاز نوٹس جاری کیا اور صدر مملکت کو جو معلومات ملی انہوں نے جوڈیشل کونسل کو بھجوا دی، جس پر جسٹس عمر عطا بلیان نے ریمارکس دیے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریفرنس کی تیاری میں بدنیتی ہوئی یا نہیں، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ریفرنس کی تیاری میں نقائص ہیں؟ اس پر فاروق نسیم نے جواب دیا کہ ریفرنس کی تیاری میں کوئی نقص نہیں۔ جسٹس عمر عطا بلیان نے سوال کیا کہ یہ بھی بتا دیں کہ معاملہ ٹیکس اتھارٹی کو بھیجنے کی بجائے ریفرنس بنانے کی تجویز کس نے دی؟ ٹیکس کی عدم ادائیگی پر ریفرنس نہیں بن جاتا، ایسا جرم بتائیں جس سے جج پر اعتماد مجروح ہوا ہو۔ جو سوالات اٹھائے ہیں ان کے جوابات دے دیں، جس کے بعد سماعت کو ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ دنیا بھر اس وقت کورونا وبا سے لڑ رہی ہے۔ اس وبا نے دنیا کا معاشی، سماجی اور ماحولیاتی نقشہ ہی بدل ڈالا ہے۔ بنی نوع انسان کو ناگہانی خطرات لاحق ہو گئے ہیں اور مجموعی طور پر اس وبا کے شدید منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن کورونا وائرس کے چند مثبت اثرات بھی ہیں، جن میں سے ایک ماحولیاتی آلودگی میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جو لاک ڈاؤن کے باعث کارخانے بند ہیں، گاڑیاں اور ایندھن کے کم استعمال کی وجہ سے بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے دنیا بھر میں، اور یہاں ماحولیاتی آلودگی سے سالانہ 1,30,000 اموات پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہاں ہوتی ہیں۔ لیکن کورونا وبا کے باعث پاکستان میں بھی کافی حد تک ماحول میں بہتری کی اشارے ملے ہیں۔ کرۂ ارض پر ماحولیاتی بدحالی کی ایک بڑی وجہ ذرائع آمد و رفت کو قرار دیا جاتا ہے، جس پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر میں برقی گاڑیوں یا ذرائع آمد و رفت کو متعارف کروایا جا رہا ہے، جو وہ گاڑیاں جو بجلی سے چلتی ہیں۔ بدقسمتی سے اس معاملے میں پاکستان ابھی تک کافی پیچھے تھا۔ حال ہی میں سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 43% آلودگی جو ہے اس کی بڑی وجہ نقل و حمل یا ٹرانسپورٹ یعنی گاڑیاں ہیں، اور اسی صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت نے گزشتہ برس دسمبر میں الیکٹریکل وہیکل پالیسی پیش کی تھی، جہاں یہ حکومت کا یہ ایک انتہائی احسن اقدام تھا۔
वहीं बदकिस्मती से इस पॉलिसी से मुल्क में माशी और माहौलियाती इनकलाब बर्पा होने की जो उम्मीद की जा रही थी, फिलहाल वो पूरी नहीं हुई। इब्तदाई हदफ के तौर पर 2030 तक पाकिस्तान की 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर लाने का फैसला हुआ, जिससे तेल की दरामदी बिल में तकरीबन $2 अरब की बचत का बताया गया था, जबकि लाखों नौकरियां जो हैं उसकी उम्मीद भी लगाई गई। ये पॉलिसी और इसमें मुरतब की गई सिफारिशात यकीनन मुतासिर कौन और हौसला बख्श थी, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम मौजूदगी भी जो है वो भी यहाँ पे नहीं है, गैर हकीकी। इसके अलावा जो माहिरीन है वो इन अहदाफ को जो है थोड़े से गैर हकीकी भी उन्होंने करार दिया। मुल्क की बड़ी ऑटो कंपनियों ने जो है वो ताहाल इस पॉलिसी की हिमायत का इंदिया भी नहीं दिया। ये कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जिसकी वजह से अभी तक ये पॉलिसी मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। लेकिन जो दूसरी जानिब खुद हुकूमत की जानिब से भी इस पॉलिसी पर अमल दरामद में ताखीरी हरब इस्तेमाल किए गए। इस पॉलिसी को आए तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, विफाकी काबीना से ये मंजूर हो चुकी है, लेकिन अमल दरामद ताहाल तातुल का शिकार है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये पॉलिसी वजारत बराए माहौलियाती तब्दीली और वजारत इंडस्ट्रीज के दरमियान तनाव के बायस ठप होकर रह चुकी है। इत्तलात के मुताबिक इस पॉलिसी की मंजूरी के बाद वजारत इंडस्ट्रीज ने मुशावरत में शामिल ना करने के जो है वो एतराज़ उठाया और बरवक्त ठोस लाए अमल तैयार ना हो सका इसकी वजह से, और ना ही इस पॉलिसी में तजवीज़ करदा मराहत और वसाइल को उन सरमायाकारों तक पहुंचाया जा चुका है जो इस इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते थे। यही वजह है कि पाकिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती के बगैर ही छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, रक्शों और मोटरसाइकिलों की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन मुल्क में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों या मुकम्मल मोटरसाइकिलों की तैयारी शुरू नहीं हो सकी। बड़ी बात के ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर सनत अब्दुल रज़ाक दाऊद से ये मनसब वापस लेने के बाद, हमाद अजहर के वज़ीर सनत बनने के बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए पहला इजलास जो है वो रवा हफ्ते ही हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने जिस तरह की सोच दी थी उसी पॉलिसी पर जल्द अमल दरामद के लिए इक़दामात का फैसला तो कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद भी कुछ फैसले जो हैं वो जल्द होने की तवक्को है, और तवक्को की जा रही है कि कल भी इसमें बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये बताइएगा कि दिसंबर में एक पॉलिसी अनाउंस की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और उसकी बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान में जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें तकरीबन बताया यह जाता है कि 43% कंट्रीब्यूशन जो है वो गाड़ियों की है। उस वजह से वो पॉलिसी सामने लाई गई, लेकिन वी आर इन जून नाउ, 5-6 महीने हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है कि फुली इंप्लीमेंट अभी तक वो पॉलिसी नहीं हो सकी, और खबरें ये भी आई थी कि खुद गवर्नमेंट के अंदर कुछ मिनिस्ट्रीज जो हैं उन्होंने इस पॉलिसी की मुखालफत की थी। अगर ऐसा है तो उसकी वजह क्या थी, क्या स्टेटस है अब उसका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये हमारी मिनिस्ट्री ने पॉलिसी जो थी ये कैबिनेट लेकर गई थी लास्ट ईयर दिसंबर में, और कैबिनेट ने इसको कंसेप्चुअली अप्रूव कर दिया था। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप था कि इसमें ईसीसी में हमने जाना था, जो कि इसके इंसेंटिव पैकेजेस हैं उनके अप्रूवल के लिए। फिर ये ईसीसी भी गई, वहाँ पर ईसीसी ने एक सब कमेटी बना दी थी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन है, हमारी मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। और उसके बाद ये कुछ अर्सा बिल्कुल तातल का शिकार रही है, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज थे जो कि हमने रिजॉल्व करने थे। लेकिन अभी खुशखबरी ये है कि ये कल हमारी इस पर मीटिंग हुई है, और उसमें हमने जो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और बसेस की जो इंसेंटिव पैकेजेस हैं वो हमने डिसाइड कर लिए हैं। और जो कार्स की मीटिंग है वो हमारी अगले 2-3 दिन में शेड्यूल्ड है, शायद कल ही हो जाए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक वी विल बी इंशाल्लाह अप्रूविंग दिस। और हमारा टारगेट ये है कि इसके जो इंसेंटिव पैकेजेस हैं उनको हम इसी बजट के अंदर अप्रूव करवाएं ताकि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सके। ठीक। अच्छा मलिक साहब, इससे पहले कि हम इस पे जाएं कि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने उसकी जो हमारी मालूमात है इस वजह से इसकी मुखालफत की थी कि उन्हें लूप में नहीं लिया गया था, तो अब अगर मुल्क के मफाद में कुछ फैसले होते हैं तो कम से कम देखें ये 4-5 महीने का उसमें उसकी वजह से तातुल भी आ गया था। लेकिन इस पॉलिसी की अगर इन सेल्फ बात करें तो उससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे एज ए अवाम क्या फ़ायदा उससे होगा, मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि हम एक तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात करते हैं, इंपोर्ट कम करने की बात करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे इस पॉलिसी के अगर ये इम्प्लीमेंट फुली कराने में आप कामयाब हो गए और कोई हर्डल्स जिस तरह क्रिएट पहले भी की गई ना क्रिएट की गई? तो
جی بالکل. ایک تو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ منسٹری آف انڈسٹریز کو اور باقی جو اسٹیک ہولڈرس تھے سب کو ہم نے اس میں لوپ میں لیا تھا اس وقت بھی, لیکن اس میں انفارچونیٹلی کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جنہوں نے اس کو ڈیلے تھوڑا سا کیا ہے, لیکن اب انشاءاللہ یہ پالیسی جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہم اس بجٹ کے اندر ہی اس کو شامل کرا لیں گے. اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے یہ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عوام دوست سواری ہوگی اس کا, چاہے آپ موٹر سائیکل لے لیں, چاہے رکشہ لے لیں, چاہے کار لے لیں, اس کی جو عوام کے لیے اس میں جو رننگ کاسٹ ہے وہ تقریباً 70% کم ہوگی. اس کے بعد اس کی جو انوائرمنٹل فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ 43% ہمارے شہروں کی جو ایمیشنز ہیں وہ ٹرانسپورٹ سے آتی ہیں, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں تو جب کاروبار بھی بند ہوئے لیکن ٹرانسپورٹ بھی جو تھی وہ بند رہی, تو لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ ہوا کتنی جلدی بہتر ہو گئی ہے. تو یہ جو الیکٹرک وہیکل ہے یہ تقریباً 65% کم ایمیشنز کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل گاڑی. پھر اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ہائی آئل امپورٹ بل ہے, پاکستان کا سب سے بڑا امپورٹ بل جو ہے وہ آئل کا ہوتا ہے, اس کو یہ آف سیٹ کرتی ہے, اور تقریباً $2 ارب کا فائدہ ہوتا ہے اس پالیسی کے آنے سے. اور چوتھا اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایک نئی انڈسٹریز ہوگی, آئے گی, اس میں نئی جابز اس میں کریٹ ہوگی, اور پھر ہمارے ملک میں اس وقت بجلی وافر ہے, ہمارے پاس اس وقت جو سپلائی ہے وہ زیادہ ہے, ڈیمانڈ ہے جو وہ کم ہے, تو یہ ایکسٹرا بجلی کو بھی استعمال کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. تو یہ 4 اس کے مین فائدے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, اور انشاءاللہ ایک پاکستان کو ایک 21ویں صدی کی نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم اس ملک میں لے کر آ رہے ہیں, اور لیپ فراگ کر رہے ہیں پاکستان انشاءاللہ اس میں. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ تو ملک صاحب اس میں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ 21ویں صدی کی اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے لیے گورنمنٹ نے تو جو کر سکتے تھے, جو کرنا تھا وہ کر دیا, اب خود ہماری انڈسٹری جو ہے یہاں کتنی تیار ہے, ہمارے لوگ جو لیبر ہے, جو پروفیشنل لیبر ہے, وہ اس کے لیے کتنا تیار ہے؟ کیونکہ آپ تو اپنی طرف سے کر لیں گے, لیکن یہاں پر کیا کوئی یہاں پر ہوم ورک بھی ہوا ہے, کچھ کام بھی ہوا ہے اس پر, اس کے لیے لوگ تیار ہیں, کچھ کمپنیز ہیں جو یہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل بالکل, اس پہ بہت زیادہ ہوم ورک ہوا, اور جب میں نے یہ پالیسی ہم نے اناؤنس کی منسٹری نے, تو مجھے سب سے بڑا جو اچھا سرپرائز ملا وہ یہی تھا کہ کراچی میں گیا, لاہور گیا, اور جو لوگوں نے پریپریشن کی ہوئی تھی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. کراچی میں انہوں نے کنورژن کٹس بنائی ہوئی تھی, اس کی لوگوں نے ایک اپنی گاڑی اسمبل کی ہوئی تھی الیکٹرک کار. پھر اس کے بعد میں لاہور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہم نے ایک فیکٹری کا انوگریشن کی جو کہ رکشہ کی فیکٹری تھی, وہ آلریڈی الیکٹرک رکشہ منگا چکے تھے اور اس کی مینوفیکچرنگ کی طرف جا رہے تھے. اسی طرح جو موٹر سائیکل کی مینوفیکچرنگ ہے الیکٹرک موٹر سائیکل کی, وہ آلریڈی ہو رہی ہے وداؤٹ دی انسینٹیوز آلسو, لیکن وہ مارکیٹ نہیں ہو سک رہا تھا اچھی طریقے سے, کیونکہ اس میں آپ انسینٹیو پیکیجز جب دیں گے, اس کو کمپیٹیو کریں گے تو عوام اس کی طرف رائر ہوگی. اسی طرح گاڑیوں کی یہاں پر ایک بہت بڑی فیکٹری لگ رہی ہے آلریڈی چائنا کے ساتھ کولیبوریشن میں, فوٹون میں حال میں نام ہے, وہ لوگ بھی الیکٹرک وہیکل پاکستان میں مینوفیکچر کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ایشو یہ تھا کہ ہماری سب سے بڑی ایڈوانٹیج جو ہے وہ پاکستان کو یہ ہے کہ اس وقت 90% جو گاڑیاں الیکٹرک ہیں وہ چائنیز مارکیٹ اور لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں. تو پاکستان کین بیکم اے پلیئر آف رائٹ ہینڈ ڈرائیو الیکٹرک وہیکلز, اور پاکستان کین بیکم اے ہب فار ایکسپورٹنگ وہیکلز. مطلب یہ کہ چائنیز کمپنیز یہاں پر آ کے فیکٹریوں میں گاڑیاں جو بنائیں وہ صرف پاکستان مارکیٹ کے لیے نہ ہوں بلکہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے ہوں. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور اس لیے یہ جو ڈیلے ہوا تھا میں تو اس پہ احتجاج بھی کرتا رہا, اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی, اور ان کی مہربانی ہے کہ اب یہ ایشو ریزالو ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس ونڈو آف اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے اور انڈسٹریز ترقی کریں, اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی. جس طرح ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ پالیسی آ گئی تھی, لیکن خود حکومت کے اندر ہی ایسی منسٹریز تھیں جو کہ جس طرح ملک امین اسلم صاحب نے بھی کہا کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جو کہ یہ ہونے نہیں دے رہے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ خود آگے بڑھ کر اور یہ پالیسی جو ہے فلی طور پر امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.